السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری کہانی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ ناسازگار تھی، جس کی وجہ سے میں کوئی بھی سٹوری اپلوڈ نہیں کر پائی، لیکن اب میں پوری کوشش کروں گی کہ میری کہانیاں ساتھ ساتھ ہی آپ سب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھیں، اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت دیں۔ تو آج میں آپ سب کو 3 کہانیاں سناؤں گی۔ تو چلیے پہلی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی کہانی چترال کے بارے میں ہے، چترال کے ایک مندر کے بارے میں۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ چترال کے پہاڑوں میں ایک ایسا قدیم مندر واقع ہے جس کی کہانیاں سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مندر جو مقامی زبان میں بھوت مندر کے نام سے مشہور ہے، ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں دن کی روشنی بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور رات کا اندھیرا اپنے تمام تر خوفناک پہلوؤں کے ساتھ چھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مندر سینکڑوں سال پرانا ہے اور کسی زمانے میں یہاں ایک ظالم راجا رہتا تھا۔ یہ راجا اپنی طاقت کے غرور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے کئی معصوم لوگوں کی قربانیاں دی تھیں تاکہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کر سکے۔ ان قربانیوں کا سلسلہ کئی دہائیوں تک جاری رہا اور ہر قربانی کے ساتھ اس مندر کی خوفناکیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ کہانیوں کے مطابق یہ مندر ایک دن اچانک زمین سے نمودار ہوا تھا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس رات آسمان پر عجیب و غریب روشنیوں کا منظر تھا، جیسے کہ کوئی غیر مرئی طاقت زمین پر اتر رہی ہو۔ صبح ہوتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ ایک قدیم طرز کا مندر ان کے گاؤں کے قریب کھڑا تھا۔ مندر کی تعمیرات عجیب و غریب تھیں اور اس پر کچھ ایسی زبان میں نقوش کندہ تھے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ راجا کو جب اس مندر کا پتہ چلا تو اس نے فوراً اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں عبادات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ راجا کے دربار میں ایک عامل موجود تھا جس نے بتایا تھا کہ یہ مندر ایک پراسرار طاقت کا مرکز ہے اور اگر راجا یہاں قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھے تو وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن سکتا ہے۔ یہ سن کر راجا کا جنون حد سے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گاؤں سے معصوم لوگوں کو اٹھا کر لائیں اور انہیں مندر میں قربان کر دیں۔ کچھ سالوں بعد ان قربانیوں کے نتیجے میں مندر کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ لوگوں نے بتایا کہ رات کے وقت مندر کے ارد گرد سایہ دار شکلیں گھومتی ہیں اور کچھ لوگوں نے چیخو پکار کی آوازیں بھی سنی۔ ایک دن راجا کی خود کی بیٹی، جو ایک نرم دل لڑکی تھی، مندر کے قریب گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ قربانی دیے گئے لوگوں کی روحیں مندر کے ارد گرد بھٹک رہی ہیں اور ان کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ ان روحوں نے راجا کی بیٹی کو خبردار کیا کہ اگر اس ظلم کا سلسلہ جاری رہا تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ راجا نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی طاقت کے غرور میں مزید قربانیاں دینے لگا۔ ایک رات جب پورے گاؤں میں طوفان کی کیفیت تھی، مندر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
لوگوں نے دیکھا کہ مندر کی چھت سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور راجا کا پورا خاندان غائب ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات بدروحوں نے راجا اور اس کے خاندان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اگلے دن لوگوں نے مندر کے اندر جا کر دیکھا تو وہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، صرف خون کے دھبے اور چیخوں کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ آج بھی چترال کے اس مندر کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں بدروحوں کا بسیرا ہے، اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ یا تو پاگل ہو کر واپس آتا ہے یا پھر کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ رات کے وقت اگر کوئی قریب سے گزرتا ہے تو اسے عجیب و غریب آوازیں اور سائے دکھائی دیتے ہیں۔ چند سال قبل ایک محقق جو ماورائی علوم پر تحقیق کر رہا تھا، اس مندر کے بارے میں سن کر وہاں جانے کی ہمت کر بیٹھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مندر میں داخل ہوا اور کچھ دن وہاں رہا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے وہاں کئی غیر مرئی چیزیں دیکھیں، اور ایک رات تو اسے خود بدروحوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکا۔ چترال کا یہ مندر ایک خوفناک داستان کا حصہ ہے جو مقامی لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد کوئی بھی انسان اس علاقے میں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اگر آپ کبھی چترال جائیں اور کسی ویرانے میں ایک پراسرار مندر دیکھیں تو بہتر ہے کہ وہاں سے دور رہیں، کیونکہ یہ مندر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک پراسرار دنیا کا دروازہ ہے۔ تو چلیے دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اندھیری رات تھی، گاؤں میں سردی کا زور تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، سوائے دور جنگل کے قریب سے آنے والی ہوا کے سائیں سائیں کے۔ گاؤں کے لوگ جلدی سو جانے کے عادی تھے، مگر زینب کے گھر میں اس وقت عجیب سی خاموشی تھی۔ زینب جو اپنی خوبصورتی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی، پچھلے کئی دنوں سے بیمار پڑی تھی۔ ڈاکٹر، حکیم اور گاؤں کے مولوی نے اپنی کوششیں کیں، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کی وجہ نہ سمجھ پایا۔ زینب کی ماں شاہدہ دن رات دعائیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر کیا، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ زینب کے کمرے میں موجود ہر شخص ایک غیر مرئی بوجھ محسوس کرتا تھا۔ جیسے ہی رات بڑھتی، زینب کی حالت اور بگڑنے لگتی۔ کچھ دن پہلے گاؤں میں ایک میلہ لگا تھا۔ زینب نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوبصورت کپڑے پہنے اور میلے میں شرکت کی۔ اس کی خوبصورتی نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ میلے میں ایک اجنبی شخص کالا لباس پہنے گہری نظریں زینب پر جمائے دیکھ رہا تھا۔ زینب کو اس کی نظر عجیب لگی، جیسے وہ اس کی روح تک دیکھ رہا ہو۔ زینب نے فوراً نظریں ہٹا لیں، لیکن اس شخص کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ میلے کے بعد زینب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے اسے ہلکا بخار ہوا، پھر وہ خواب میں چیخنے لگی۔ اس کی ماں نے گاؤں کے مولوی کو بلایا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ بیماری نہیں، کچھ اور ہے، شاید کسی نے بری نظر ڈال دی ہو۔ ایک رات زینب نے اپنی ماں کو بتایا، اماں میں خواب میں ایک سایہ دیکھتی ہوں، وہ مجھے بلاتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ہوں۔
شاہدہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ بری نظر کا اثر ہے۔ اس نے فوراً مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے زینب کے کمرے میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی آیات کی آواز بلند ہوئی، زینب کے جسم میں جھٹکے کھانے شروع کر دیے۔ اس کے منہ سے عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ بری نظر کا سایہ ہے، یہ زینب کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا، ہمیں خاص عمل کرنا ہوگا۔ گاؤں کے بزرگوں کو جمع کیا گیا۔ سب نے کہا کہ یہ آسان بات نہیں۔ اس نظر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص رسم ادا کرنی ہوگی۔ ایک بزرگ خاتون جو جڑی بوٹیوں اور روحانی علاج میں ماہر تھیں، انہوں نے بتایا کہ جنگل کے کنارے ایک پرانا درخت ہے، اس کے نیچے رات کے وقت قربانی دینی ہوگی، تب ہی یہ سایہ زینب کو چھوڑے گا۔ رات کا وقت آیا۔ زینب کی حالت بگڑ چکی تھی۔ اسے جنگل لے جایا گیا۔ گاؤں کے چند لوگ، مولوی صاحب اور شاہدہ اس کے ساتھ تھے۔ درخت کے نیچے ایک چادر بچھائی گئی اور مولوی صاحب نے تلاوت شروع کی۔ اچانک ہوا تیز چلنے لگی۔ درختوں کی شاخیں ایسے ہل رہی تھیں جیسے کوئی ان میں چھپا ہوا ہو۔ مولوی صاحب نے کہا، سب خاموش رہیں اور جو بھی ہو پیچھے نہ ہٹیں۔ جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی، زینب نے زور سے چیخ ماری۔ اس کے جسم سے کالا سایہ نکل کر ہوا میں بلند ہوا۔ وہ سایہ ہنسنے لگا اور بولا، تم لوگ مجھے نہیں روک سکتے، یہ لڑکی میری ہے۔ مولوی صاحب نے تیزی سے پانی پر دم کیا اور سائے پر چھڑکا۔ سایہ چیخ مارتے ہوئے درخت کے اندر غائب ہو گیا۔ زینب کی حالت بہتر ہونے لگی۔ گاؤں کے لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب سب ٹھیک ہے، لیکن زینب کی ماں اب بھی خوف زدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سایہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں کے لوگ دوبارہ عجیب واقعات کا سامنا کرنے لگے۔ رات کو بچوں کی رونے کی آوازیں آتیں، جانور بے وجہ بے چین ہو جاتے اور زینب پھر سے خواب میں چیخنے لگی۔ شاہدہ نے محسوس کیا کہ وہ سایہ اب بھی اس کے ارد گرد ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس بار زیادہ طاقتور عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے زینب کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے ہر وقت پہنائی رکھے۔ ساتھ ہی گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ زینب کو کچھ وقت کے لیے گاؤں سے دور کسی اور جگہ بھیج دیا جائے۔ زینب کو چند ہفتوں کے لیے دوسرے گاؤں بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کی حالت بہتر ہونے لگی، لیکن گاؤں کے لوگ اس خوفناک واقعے کو کبھی نہ بھول سکے۔ ہر رات وہ اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے اور دعائیں کرتے کہ وہ سایہ کبھی واپس نہ آئے۔ زینب کی زندگی تو بچ گئی، مگر گاؤں کے لوگوں پر اس بری نظر کا خوف ہمیشہ کے لیے چھا گیا۔ وہ جان گئے کہ نظر بد کے اثرات کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے احتیاط کتنی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر بری نظر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے تیسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں واقع ایک خستہ حال حویلی کے بارے میں ایسی کہانیاں گردش کر رہی تھیں جن سے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ یہ حویلی
جو کبھی کسی رئیس زادے کی شان و شوکت کی علامت تھی، اب ایک ویران اور خوفناک جگہ بن چکی تھی۔ مقامی لوگ اسے بھوتوں والی حویلی کے نام سے پکارتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں ایک پراسرار بھوت رہتا ہے جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی دہشت میں جکڑ لیتا ہے۔ بھوت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف لوگوں کو ڈراتا تھا بلکہ ان کی جان بھی لے لیتا تھا۔ یہ حویلی کبھی حاجی عبد الرحمن کی ملکیت تھی، جو ایک کامیاب تاجر تھا، لیکن حاجی عبد الرحمن کے پورے خاندان کو ایک ہی رات میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ قاتل کون تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس رات حویلی سے دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اس حادثے کے بعد حویلی ویران ہو گئی اور لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ کئی سال بعد شروع ہوا، جب ایک نوجوان عمران نے دوستوں کے ساتھ اس حویلی کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ عمران اور اس کے دوستوں نے حویلی میں قدم رکھا تو ایک عجیب سی سردی ان کے جسموں میں سرایت کر گئی۔ ایک کمرہ ایسا تھا جہاں دیواروں پر خون کے نشان موجود تھے۔ عمران نے دیواروں کو غور سے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے نشان حرکت کر رہے ہوں۔ رات کی آخری پہر عمران اور اس کے دوستوں نے ایک خوفناک سایہ دیکھا جو دھیرے دھیرے ایک انسانی شکل اختیار کر رہا تھا۔ وہ سایہ ایک بھوت تھا جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے ہاتھ لمبے اور نوکیلے تھے۔ بھوت نے ایک خوفناک قہقہ لگایا اور ان پر حملہ کر دیا۔ عمران اور اس کے دوستوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بھوت نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ اس واقعے کے بعد عمران اور اس کے دوستوں نے کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن شہر میں عجیب عجیب کہانیاں پھیلنے لگیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت حویلی کے قریب سے گزرنے والے لوگوں کو چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بھوت کو خود دیکھ چکے ہیں۔ کراچی کی ایک مشہور تحقیقاتی ٹیم نے ان کہانیوں کی سچائی جاننے کے لیے حویلی کا رخ کیا۔ ٹیم میں ایک ماہر روحانیات، ایک محقق اور ایک کیمرہ مین شامل تھے۔ انہوں نے حویلی میں قدم رکھا تو ان کے آلات میں عجیب و غریب حرکت محسوس ہوئی۔ رات کے وقت جب وہ حویلی میں بیٹھے تھے تو اچانک دروازے خود بخود بند ہو گئے اور ہوا میں عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ ماہر روحانیات نے ایک قدیم تعویذ نکالا اور بھوت کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن بھوت نے ان پر حملہ کر دیا۔ ٹیم کے افراد نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن محقق کو بھوت نے پکڑ لیا اور وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ماہرین کے مطابق یہ بھوت حاجی عبد الرحمن کا بڑا بیٹا تھا جو اپنے والد کے فیصلوں سے ناراض تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہی خاندان کو قتل کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس کی روح اس حویلی میں قید ہو گئی اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ حویلی کو آخرکار مسمار کر دیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ بھوت اب بھی اس علاقے میں بھٹکتا ہے۔ مقامی لوگ آج بھی اس جگہ سے دور رہتے ہیں اور رات کے وقت وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ کہاوت ہے کہ جو شخص اس بھوت کے سامنے آتا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتا۔
تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی تینوں کہانیاں؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔